اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عمار وہ عظیم ترین صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو بھی درک کیا اور امیر المؤمنین کے زمانے کو بھی درک کیا۔ جناب عمار وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو السابقون السابقون اولئک المقربون میں شامل ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ جناب عمار وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے والدین اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ جناب یاسر اور جناب سمیہ یہ ان کے والد تھے، اسلام کے پہلے شہیدوں میں یہ شامل ہیں۔ جناب عمار وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو یہ فخر ہے کہ ان کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ وہ آیات کہ جب ان کے والدین کو سختی کر کے مارا جا رہا تھا، بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے اپنی موت کے خوف سے اپنی زبان سے کفر کے کلمات جاری کیے اور بعد میں اتنا روئے کہ پورے کا پورا مکہ حیران ہو گیا ان کے رونے پر، اور روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کفر آمیز کلمات اپنی زبان سے جاری کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور وہیں پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ یہ جو تقیے پر اعتراض کرتے ہیں تو تقیہ قرآن کی سند ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں پر ہمارے دین کو، ہماری جان کو خطرہ ہو تو وہاں پر ظاہری طور پر ہم اپنے الفاظ چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ جناب عمار ان عظیم مسلمانوں میں شامل ہیں کہ جن کو اسلام نے حکم دیا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں، کیونکہ مظالم کفار کے بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو ان کو بھی حکم ملا تھا کہ آپ مکہ سے چلے جائیں۔ جناب عمار ان 4 عظیم اصحاب میں شامل ہیں کہ جو امیر المؤمنین کی ولایت کے ارکان سمجھے جاتے ہیں۔ جناب سلمان و جناب ابوذر، جناب مقداد اور جناب عمار ان 7 لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ نصیب ہوا۔ جناب عمار ان 12 لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے حق میں وقت پر اعتراض کیا تھا امیر المؤمنین کی خلافت کی خاطر۔ جناب عمار وہ عظیم ترین صحابی ہیں کہ جو امیر المؤمنین کی حکومت کے اہم ترین رکن تھے۔ جناب عمار شرطۃ الخمیس ایک خاص فوج تھی مولا امیر کائنات کی کہ جنہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی مولا امیر کائنات کی خاطر، دن رات انہوں نے قربان کیا ہوا تھا کہ ہم دن رات آپ کی خدمت میں رہیں گے، مولا کو فرمایا تھا انہوں نے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ امیر المؤمنین کا دست راست تھے، ہر وقت ان کی حکومت میں رہتے تھے، ان کی حکومت کی خاطر یہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے تھے، کیونکہ بالآخر حکومت ہے، ہزاروں سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، تو یہ ان کے جوابات دیتے تھے۔ جناب عمار وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو ہر صحابی ایک ایک پتھر اٹھاتا تھا، یہ 2 پتھر اٹھاتے تھے۔ اتنا یعنی جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اسلام کی انہوں نے مدد کی۔ وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، تمہیں میں بشارت دیتا ہوں کہ تمہیں شہادت نصیب ہوگی، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہی جناب عمار کتنا عظیم ہے کہ ان کی وجہ سے امیر المؤمنین کی حقانیت 1400 سال سے ثابت ہو رہی ہے۔ یہی حدیث عمار آج وہابیت اور ناسبیت کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے کہ اس کو کس طرح حل کریں۔ جناب عمار کے بہت ان کے عظیم کارنامے ہیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شادی کرنے کا ارادہ کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، تو وہ اس وقت یہ واسطہ بنے اس شادی میں، پیغام لے کر آئے۔ جنگ احد میں بھی یہ بڑا دفاع کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کو بڑی فکر تھی رسول اللہ کی۔ اتنا انہوں نے دفاع کیا، جنگ احد میں اتنا دفاع کیا کہ جبرائیل نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، جناب عمار پر جہنم حرام ہے، یعنی یہ تمغہ دیا گیا ان کو جنگ احد میں ان کے خلوص کی وجہ سے۔ امیر المؤمنین جیسی ہستی جب یہ جناب عمار شہید ہوئے تو اتنا گریا کیا کہ ان کی اپنی فوج اور دشمن کی فوج حیران ہو گئی۔ امیر المؤمنین فرماتے تھے اینا عمار، کہاں ہے عمار جیسے؟ تو ان جیسی شخصیت کو یہ جو میں نے فہرست بتائی ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی میں ہم فکر کریں، تدبر کریں، ان کی زندگی کو بتائیں، لوگوں کے اندر بحث کریں۔ ہمارے یہ ایام جو مجالس کے ہیں، ان ایام کے اندر ہم کوشش کریں کہ ان عظیم صحابہ کی زندگی لوگوں کو بتائیں۔